یہ اپنے ایسے فوائد، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ داخلی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، ان کی وجہ سے ہم لوگ وہ اقدامات نہیں اٹھائے، نہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ہم نے اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ایک وہ درخت جو سوکھ رہا ہے اس کی جڑ کو ٹھیک کر کے زرخیز کرنا ہے، یا ہم نے اسی درخت کے اوپر ان پتوں کو جھڑتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اب یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہم نے یہاں سے ایک فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر، ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس جڑ کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ درخت پہلے کی طرح زرخیز ہو۔ ہمارے اندر جو لوگ اس وقت اس بات کو نہیں مان رہے اور اس مخصوص مسئلے کے اوپر دونوں طرح کے مشران سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، میری ہر طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، اس کے اوپر ہماری اس میں میٹنگز ہوئی، ایک چیز کو ہم نہیں مان رہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں زمین کا تقاضا ہے، یہ زمین کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایک نفرت ہے جو ہمارے اندر ہے اور ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہے، اور ہم اس نفرت کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ اس وقت بچی ہوئی ہے، باقی پورے میرے اپنے ضلع میں بھی تھی، پورے پاکستان میں بھی تھی، لیکن لوگوں نے کردار ادا کیا اور بحیثیت مسلمان اس چیز کو سمجھا کہ فرقے تو بتائے گئے ہیں اسلام کے اندر ہوں گے، تو ہم ان فرقوں میں نفرت کا عنصر ڈال کے ایک دوسرے پہ یہ دعوے کرنا کہ کون کافر ہے اور کون کافر نہیں ہے، یا کون بڑا مسلمان ہے یا کون چھوٹا مسلمان ہے، ہمیں اپنے دین نے منع کیا ہے اس چیز سے۔ ہم اس بات کو نہیں مان رہے۔ یہ نفرت پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ نفرت پھیلا کون رہا ہے؟ یہ نفرت خواب میں نہیں آتی کہ مجھے خواب میں آ جائے گی اور میرے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ نفرت میرے اندر ڈالی جاتی ہے، میرے گھر کے اندر، میرے ماحول کے اندر، میرے اسکول کے اندر، میرے کالج کے اندر، میری محفل کے اندر۔ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ان لوگوں کو۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم بزدل ہیں۔ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں نے کسی ایسے آدمی کو ہاتھ ڈالا کہ جو میری قوم کو تباہ کر رہا ہے، میرے علاقے کا امن تباہ کر رہا ہے، تو شاید مجھے نقصان ہو جائے۔ ایمان کی کمزوری ہے ہمارے اندر۔ لا الہ الا اللہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن ایمان کی کمزوری ہے۔ جب تک ہم ایسے عناصر کو کنفرنٹ نہیں کریں گے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی نشاندہی نہیں کریں گے، اور سب مل کے نشاندہی کر کے برملا سب ایز اے کمیونٹی ان کو ڈسون نہیں کریں گے، اور اس کے بعد ان کا اس عمل کے مطابق ان کو سزا کے لیے سب مل کے قدم نہیں اٹھائیں گے، تو یہ چیز بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اگر میں کسی کی موت پہ گنتی کر کے خوش ہوتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور اگر میں گنتیاں پوری کروں گا اور گنتیاں پوری کر کے میں اس طرح کی جنگ میں اس کا سیلیبریٹ کروں گا، تو میرے خیال میں گنتی ہوتے ہوتے آخر ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ گنتی میری بھی ہونی ہے، گنتی آپ کی بھی ہونی ہے، گنتی سب کی ہونی ہے۔ اس گنتی میں سب نے آنا ہے، کوئی آج آئے گا، کوئی کل آئے گا، کوئی پرسوں آئے گا۔ میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بحیثیت حکومت میں بارہا یہ اتھارٹی دے چکا ہوں کہ مسئلہ ہے کیا ہے۔ آپ کو ترقی چاہیے، ترقی تو بہت جگہوں میں اور جگہوں پہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں۔ آپ کو کوئی نیا روڈ چاہیے، آپ کی آپس میں نہیں بنتی، آپ کو نیا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ضلع بلوچستان کا ہی منسٹر رہا ہوں، وہاں پر بھی ایک زمانے میں نے وہاں پہ میرے زمانے میں تو شکر ہے یہ چیزیں حل ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے مجھے پتا چلا کہ اس طرح کے بہت سے معاملات وہاں پہ نہایت ہی گمبھیر حد تک تھے کہ علیحدہ علیحدہ پلیں بنائی گئی۔ پھر 2 پلیں میں نے بھی دی اپنی دورے حکومت میں کہ جی ہمارا راستہ علیحدہ ہوگا تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اسے وقت لگے گا۔ میں آرڈر آج دینے کو تیار ہوں، بغیر ٹینڈر کے کام کرنے کو تیار ہوں۔ فی الحال ٹینڈر لگ جائے گا تو اس کے بعد اور کام بھی ہو جائے گا۔
آج سے شروع کروں گا، فل فنڈ کروں گا، فل فنڈ. کوئی صبح کی کوئی اسکیم اگر سلو چلے گی تو کم از کم آپ کی نہیں چلے گی، کیونکہ انسانوں کی زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ مسئلے کا حل ہے، فل اتھارٹی ہے آپ کو. ایک مسئلے کا حل اگر زمین کا ترانہ ہے، وہ زمین سرکار خرید دے گی، پیسہ پھر بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے. اس کا مالک کون ہے؟ وہ پیسہ میں کس کو دوں گا؟ اس پہ ایک اور لڑائی ہوگی، اس پہ ایک اور جنگ ہوگی، اس پہ نیا نام دیا جائے گا کہ یہ میرے حقوق ہے، اس کے حقوق ہیں. پھر میں کیا کروں گا اس کا؟ سرکار کیا کرے گی اس کا؟ آپ کے حوالے کرے گی نا. پارک بنائے گی، یونیورسٹی بنائے گی، پھر کہیں گے جی یونیورسٹی میں تو میرا زیادہ حق ہے، اس پارک میں میں آؤں گا تو یہ نہیں آئے گا. تو اصل بنیاد یہ جو نفرت اندر ڈالی گئی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. جب تک ہم یہ نفرت ختم نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی سہولیات، جتنے بھی وسائل، جتنی بھی ترقی ہو جائے، یہ عمل جاری رہے گا. نفرت پیدا کرنے والوں کی نشاندہی ہمیں کرنی پڑے گی، ان کو سزا دینی پڑے گی. جو اسلحہ استعمال کر کے کسی کی جان لیتا ہے، اس کو ایز اے کمیونٹی ہم نے ڈسون کرنا ہے. اس کو سزا دیتے ہوئے ہم سب نے کھڑا ہونا ہے اور یہ برملا کہنا ہے کہ یہ سزا کا حقدار ہے، اس کو سزا دی جائے، اس کو ملے گی تو کوئی اور ایسا عمل نہیں کرے گا. میری صرف یہ گزارش ہے آپ سے کہ ایک دوسرے کو ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے. ہو جاتا ہے، انسان ہے، انسان کا ایک دماغ ہے، اس میں کچھ چیز آ جاتی ہے ماحول میں. وہ کہتے ہیں نا مین از نون بائی دا کمپنی کیپس. ایسے ماحول میں کمپنی میں آپ جا کے ایسے ماحول میں آپ ایسے ہو جاتے ہیں معلومات. لیکن اس کا حل بھی ہے، اس سے واپسی کا بھی ایک طریقہ کار ہے. طریقہ کار صرف ایک ہے کہ ایز اے کمیونٹی جب آپ ڈسون کریں گے غلط الزام کو، تو غلط الزام کرنے والا جب سزا ملے گی تو وہ غلط الزام نہیں کرے گا. اگر آپ دل میں سپورٹ کریں گے اور آپ کھل کے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، آپ کھل کے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، آپ کھل کے اس کو سزا دلانے کے لیے ڈیمانڈ نہیں کریں گے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں نے جو سمجھا ہے اس میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اتھارٹی میں آپ کو دے رہا ہوں، شکریہ بھی آپ کا ادا کر رہا ہوں کہ آپ کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اجر دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا. کہ انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں اب تک، اس کے لیے آپ کو اللہ انشاءاللہ اجر دے گا. میں وہ نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو اتھارٹی دے سکتا ہوں. ایک ایسی اتھارٹی کہ جس کے اندر آپ ان کو بٹھائیں. اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کو لوگ پتہ نہیں ہے، یہ میں نہیں مان سکتا. میرے علاقے میں کوئی قتل عام کر رہا ہے اور مجھے اسے پتہ نہیں ہے، یہ بات میں نہیں مانتا. ہمیں تو پہاڑوں کے پرے طرح ہی پتہ ہے کہ فلانی تشکیل میں کون آیا ہے اور کس نے اس کو کمانڈ کیا اور کس نے اس کو کمانڈ کر کے یہ کاروائی کی ہے. یہ تو ہمارے اندر کے لوگ ہیں، چاہے اہل تشریح ہیں چاہے اہل سنت ہیں، سب بھائی ہیں. میں آپ کو الفیاً کہتا ہوں کہ میرے لیے خان میں جب میں چھوٹا تھا تو اتنی ٹینشن ہوتی تھی کہ شاید آپ میں بھی کچھ لوگ آتے ہوں نبی خان میں لڑائیاں ہوتی ہوں گی، کوئی بزرگ بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا. لیکن اب ایسا ماحول ہے کہ کوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے. میں نے اتنی زندگی بات گزاری ہے، میں نے آج تک ایک سوال اگر کسی سے سب سے کم دیکھا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم تو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ اہل تشریح کون ہے، اہل سنت کون ہے. میں جب تھوڑا اتنا بڑا ہوا تو میں نے اپنے والد سے پوچھا، اللہ بخشے اس کو، کہ بابا ہم جو بندی ہیں کہ بریلوی ہیں. اس نے کہا مسلمان بن جاؤ، یہ چیزیں بعد میں بن جانا. تو ایسا ماحول ہے ہمارے ملک میں، ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں کہ یہ چیزیں کس کا کیا فرقہ ہے، اور پھر اس کے اندر جا کر کسی کے اوپر یہ دعوے کہ یہ کافر ہے یا وہ کافر ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی بنیاد ٹھیک کرنی ہے. اور اگر وہ بنیاد ٹھیک ہو گئی تو کوئی کسی سے پوچھے گا بھی نہیں، کوئی پوچھے گا بھی سے نہیں کہ تمہارا فرقہ کیا ہے. تمہارا جو فرقہ ہے تم جانو، تمہارا اللہ جانے. اور اس ذات نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون کتنا عظیم ہے، کس نے کتنا عظیم کام کیا. تو انشاءاللہ میں آپ کو اتھارٹی دے رہا ہوں. آپ کی بات بھی سنوں گا، آپ کی بات سننے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے آپ سے مخاطب ہوں گا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی ایسی بات ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں آپ کو فل اتھارٹی دے رہا ہوں. یہ میرا جو کلام ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سرکار کے حوالے سے، کہ سرکار کیا کرے کہ یہ چیز ختم ہوگی. یہ کلام آپ کے حوالے ہے.
میرا سگنیچر آپ کے حوالے ہے، آپ کو پورا اختیار ہے، لیکن یہ کہنا کہ حکومت ذمہ دار ہے، حکومت ذمہ دار نہیں ہے، ہمیں ماننا پڑے گا اس بات کو، ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ ادھر بٹھا کے بیٹھ بات کر رہا ہوں، کوئی اور یہاں پہ کھڑا ہے، وہاں سے بیٹھ کے میں ایک بات کہوں گی، ذمہ دار میں ہوں۔ میں اگر آپ پیسے میں کہوں گا کہ ذمہ دار میں ہوں، میں ٹھیک نہیں کر پا رہا، حکومت کیا کرے؟ آپ مجھے بتا دیں حکومت کیا کرے۔